الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آنا ہے ادھر اسٹوڈنٹ میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استغفار. یہ واقعی بات جس طرح تصویر میں دانے ہوتے ہیں اور دیوار پہ اینٹیں لگی ہوتی ہیں اور پھول ایک سیکوینس میں اچھے لگتے ہیں، صف اتحاد کی دعوت دیتی ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر حتیٰ کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا کہ کھانے میں برکت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لعلکم تأکلون متفرقین، شاید تم جدا جدا ٹولیاں بن کے کھانا کھاتے. جی اختلاف کی بات کر رہا جو آج کا ٹرینڈ ہے، شاید کہ تم جدا جدا ہو کے کھانا کھاتے اس لیے بے برکت ہی ہے. انہوں نے کہا جی کھانا تو ہم ٹولیاں بن کے، جیسے پرانے لوگ تھے گھر میں کھانے کا ٹائم تو ایک وقت وہ کہتے تھے آ جائے سارے، تو صحابہ نے کہا جی، تو آپ سے فرمایا کہ اب تم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ہمارے کھانے میں بہت برکت ہوئی. تو ایسے ہی نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفرق بین اثنین، نبی پاک نے منع فرمایا کہ دو بندے بیٹھے ہوں تو بندہ ان کو جدا کر کے ان کے درمیان بیٹھ جائے. اختلاف کی بات کر رہا ہوں، اتنا اختلاف بھی گوارا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق علماء نے منع کیا ہے کہ اگر کسی یعنی جانوروں میں سے ماں کا سودا ہو رہا ہے اور بیٹے اور بیٹی کو فروخت نہیں کیا جا رہا تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اللہ کہ گھر کے افراد میں تفرقہ پڑ گیا ہے، بات سمجھ آ رہی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پہ جاتے تو تفرقنا، ہم ٹولیوں میں دائیں بائیں بٹ جاتے، کوئی ادھر ٹیکری پہ بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تفرقکم ھذا من عمل الشیطان، صحابہ تمہارا یہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھنا شیطانی عمل ہے. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی سفر میں بیٹھتے اس طرح بیٹھتے کہ ہم سارے سب کے اوپر ایک چادر آ جاتی. تو ان دو چار حدیثوں کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ شدید منع کیا گیا ہے اختلاف سے. بیٹھنے میں ہو تو بات تو واضح ہو رہی ہے نا، بیٹھنے میں ہو. آج کل تو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے وہ فیس بک کی وجہ سے، اور بھائی ایسی بات کرنی ہے جو آپ نمایاں نظر آئے. اس سے بڑا سخت منع کیا، بڑا سخت منع کیا. ابھی وہ تو خیر اس لیے جب درس شروع ہو تو حدیث کا تقاضا یہ ہے قریب قریب ہو کر ماشاءاللہ آپ سے وہ بیٹھ جائے. تو آج کا جو موضوع ہے جی وہ ہے توبہ. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق
انسان جب دنیا میں آتا ہے تو فرمایا کل ابن آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے خطا نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تم بالکل اللہ سے اتنے خائف ہو کے زندگی بسر کرو کہ گناہ ہو ہی نہ، تو اللہ تمہیں مار کے ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندہ کہتا ہے، آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں آج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا کر، تو مطلب کا کام ہے نا، اللہ مجھے رزق دے۔ تو فرمایا جب یہ چار جملے کہہ کر اور کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، اس وظیفے کو اپنائے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، بندے میں نے کر دیا، میں نے معاف کر دیا، رحم کر دیا، رزق دیا۔ بتائیں کتنا قیمتی نسخہ ہے، یہ تو یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑا کچھ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ۔ ایک وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بڑے بڑے گناہ، وہ 71-72 کے قریب، اور ایک وہ گناہ ہے جو صغیرہ ہیں، چھوٹے۔ یہ رمضان اگلے رمضان تک کفارہ ہے، یہ روزے کفارہ ہے۔ کب؟ فرمایا جب تک بندہ جب کبیرہ گناہوں سے بچے گا، یہ روزے اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ یہ رمضان، یہ جمعے، یہ دروس، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ تلاوت اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ حتیٰ کہ اور تو اور آپ کو آنے والی تکلیف، ٹینشن کفارہ بنتی چلی۔ ہر تھکاوٹ، مومن کی ہر تھکاوٹ، ہم غم کے الفاظ آتے ہیں، وصب نصب کے الفاظ آتے ہیں، ہر غم، تھکاوٹ، اللہ سے اجر کی امید رکھے نا، یہ نہ کہ کیا ہوا ہے، ہر غم، ہم، تھکاوٹ، فرمایا کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور الا کفر اللہ بالخطایا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ ایک وہ چیزیں جو ہم نے لاتی ہوئی ہیں بلا وجہ کی ٹینشنیں، ایک ہے زندگی میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، ایک بلا وجہ کی سوچوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ۔ اب سچی توبہ کی 3 شرائط ہیں، سچی توبہ کی 3 شرائط۔ فرمایا الندم، شرمندہ ہو، اللہ گناہ ہو گیا، کیا ہو؟ شرمندہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اس وقت کیا ہو، آئندہ پھر ہو جائے، بیٹا توجہ میری طرف رکھو بچے، ابھی اٹینڈنس بھی لگنی ہے اعتکاف کی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ کیوں جی؟ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اچھا ہو جائے بعد میں ارادہ، اس وقت ذہن میں تھا اللہ آئندہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فوراً اس گناہ سے نکل جائے، فوراً اس گناہ سے نکل جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبۃ نصوحا ہوگی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء ثم یتوبون من قریب، اور توبہ اہل ایمان فوراً کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں۔ اور نبی پاک کی حدیث ہے اگر
یعنی علماء نے کہا ہے اگر توبہ میں تاخیر کرے گا تو اس پہ بھی توبہ کرنی پڑے گی. یعنی توبہ میں تاخیر نہیں کرنی، گناہ ہو گیا فوراً استغفر اللہ. یہ نہیں میں وہاں جاؤں گا ایسے کروں گا ہاتھ اٹھ، نہیں، اللہ کے حضور آنسو اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. نبی پاک کی حدیث ہے بندے سے گناہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک خدا ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. فرمایا پھر وہ کرتے کرتے اگلا دن چڑھتا ہے، دوسرا دن چڑھتا ہے، اب موبائل کو ہاتھ میں فوراً ہی آ جاتا ہے. اگلا دن چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ سے، کہتا ہے اللہ آج پھر ہو گیا، کل پکا ارادہ تھا. لیکن یہ دو باتوں میں فرق ہے نا، ایک ایسی توبہ ہے جس پہ توبہ بھی توبہ کرتی ہے، اور ایک سچی توبہ ہے. تو اگلے دن وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریلیشن ہے، اس کو نا وہ سائیکالوجیکل آپ کو اس دن بھی ایک مان ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا رب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ گناہ کو معاف کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے میں تجھے معاف. اللہ ہمارا اللہ ایسا ہے. تو میرے بھائیوں آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، نبیوں کا طریقہ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا. اب وہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ایک عرصہ زمین میں آ کے روتے رہے 200 سال، پتہ نہیں کتنی ربنا ظلمنا. اللہ کیونکہ اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل یہ ہے کہ لا تنظروا الى صغر الخطايا وانظروا الى عظمت من عصيتم. یہ نہ دیکھو گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو نافرمانی کتنے بڑی ہے. یہ دیکھو نافرمانی کس کی کر رہے ہو. وانظروا الى عظمت من عصيتم. تو جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اچھا دونوں اکثر آپ کو اکٹھا نظر آئے گا، مغفرت اور رحمت، کیونکہ اس کا معاف کرنا. اچھا مغفرت کا لفظی مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے بندے معاف کیا، دوسرا یہ پردہ ڈالنا اللہ، اور اللہ حشر میں پردہ ڈالنا. استغفار یہ جو غفر ہے نا، یہ وہ خود اور وہ ہیلمٹ اس کو کہتے ہیں، تحفظ چھپ کے. تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اصل میں ہم نے وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم کس کی نافرمانی کر بیٹھے. اور مزے کی بات وہ اللہ بھی ایسا ہے، دیکھیں قرآن میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے سامنے آئے اور یہ 3 شرطیں لائے. کتنی؟ 3 شرطیں لائے. تو میں کیا کروں گا؟ قرآن کے الفاظ میں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو نہیں میں کروں گا کہ تیرے گناہ معاف کروں گا، بلکہ تیرے جتنے گناہ ہوں گے ان سب کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اندازہ لگائیں اللہ کے بندوں، کباڑ کے بدلے سونا مل رہا ہے، ہیرے مل رہے ہیں، دے کیا رہے ہیں؟ کوڑیوں کے بھاؤ جنت ہے. کیف تنام العین وہی قریبۃ فی ای المحلین غدا تنزل. تجھے چین کیسے آ جاتا ہے کہ جب کہ تو صرف ایک قطرہ بہائے تو اللہ تجھ کو جنت عطا کرتا ہے. تو جنت کے رسول کے بغیر ہی سو جاتی ہے، اور ایک قطرہ بہائے اللہ کے خوف سے، فرمایا اس آنکھ پہ جہنم حرام. ذرا سوچے تو صحیح، پتہ نہیں بڑے سخت دل لوگ ہیں ہمارے. یونس علیہ السلام دیکھیں کہاں پر ہیں، تصور کریں، لا الہ الا انت. یہ جو لا الہ الا اللہ نا، اس پہ اتنا بڑا خطبہ چاہیے. یہ حقیقت ہے، یہ پریکٹیکل لائف کی سب سے بڑی حقیقت ہے. کوئی نہیں ہے میری مشکل کو دور کرنے والا مگر ایک اللہ ہے.
یا الہ کا معنی مشکل کشا ہے، کیونکہ یونس ہے سبحانک، اللہ غلطی مجھ سے ہوئی، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں دعا مانگے تو صحیح نہ کم از کم۔ اللہ اکبر۔ امام شعبہ ایک شخص تھے، قانبی ان کا نام تھا، توجہ رکھے، ان کے پاس سے گزرے تو وہ شراب پی رہے تھے۔ وہ جو قانبی تھے، ذرا یار توجہ، وہ شراب پی رہے تھے، اور جسے پتا ہے قانبی کون ہے اسے پتا ہے قانبی کون ہے، یہ بعد میں دین کا بہت بڑا امام بنا ہے۔ تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے قانبی کے پاس سے شعبہ، اور شعبہ کون ہے؟ شعبہ بن حجاج العتکی، کہتے ہیں یہ شعبہ دین کا شعبہ تھا، یہ امام تھے بہت بڑے۔ تو وہ گزرے اور انہوں نے ان کو کہا شراب پیتے ہوئے صرف اتنا کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آپ کو شرم نہ آئے، حدیث پڑھی کہ جب آپ کو شرم نہ آئے پھر جو مرضی کریں۔ بھائی شرم وہ مادہ ہے جو گناہ سے روکتا ہے، اور نیٹ نے یہ دونوں ختم کیے ہیں، شرم بھی، حیا بھی اور غیرت بھی، اس لیے بچے ڈھیٹ ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں بندہ ڈھیٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ شعبہ نے کیا کہا؟ اب ہم تو کتنی حدیثیں سن رہے ہیں۔ شعبہ نے کہا قانبی، حدیث ہے نبی پاک کی، جب شرم نہ رہے پھر جو مرضی کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد قانبی نے توبہ کی اور اس کے بعد اپنے وقت کا حدیث میں بہت بڑا امام بن گیا۔ زازان الکندی ایک شخص تھا، یہ بندہ بہت بڑا گلوکار تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود اس کے پاس سے گزرے، یہی کہتا اس آواز سے قرآن پڑھتا، دین کی تبلیغ، اتنی پیاری آواز، قرآن اسلام کی تبلیغ میں استعمال کرتا، یعنی صحابہ کی حرص دیکھی کہاں پہ ہے، اللہ اکبر، آواز بھی دے تو استعمال کہاں ہو رہی۔ تو انہوں نے تھوڑی سی غیرت جگائی، کہتے ہیں اس کے بعد زازان الکندی یہ پوچھیں قرات والوں سے، سچی توبہ کی اور فن قرات کا امام بن گیا، فن قرات کا امام۔ اس طرح کی باتیں فضیل بن ایاز کا تو سنا ہوگا نا آپ نے واقعہ، تو گھر میں ڈاکر ڈالنے گئے تھے، فضیل بن ایاز بہت بڑا، گھر میں ڈاکر ڈالنے گئے تھے، آگے سے آواز آ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں؟ بندہ ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، جب یہ آیت سنی تو کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا، اور ایسے تبدیل ہوئے۔ اس کے بعد ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بہت ٹائم چاہیے۔ فضیل بن ایاز کون تھے، کتنے بڑے محدث۔ تو میرے بھائیو، ایک آیت ان کی زندگی کو حدیث بدل رہی ہے۔ ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنی احادیث۔ تو مومن کی زندگی استغفار ہے، کیونکہ میرا فضل کچھ نہیں، نماز کے بعد کیا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ میرا کمال نہیں، واش روم میں گئے باہر آئے غفران، اللہ کا غلطی معاف۔ فرمایا حج سے لوٹو فاستغفر اللہ، استغفار کرو، یہ کمال اعتکاف بیٹھ گئے ہیں، یہ نہیں کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے موڑ دیا۔ تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے کو فرمایا اے میرے بندے یا ابن آدم انکا ما رجوتنی، اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید ہی نہیں لگائی جیسی امید لگانے کا حق تھا۔ تو لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا، اگر تو زمین بھر کے میرے پاس گناہوں کی لائے گا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر کے تیرے پاس نیکیوں کی، یعنی مغفرت کے بدلے، وہ اس کے بدلے، گناہوں کے بدلے نیکیاں
وہ پوری مغفرت میں تیرے پاس زمین بھر کے، اب بتائیں زمین بھر کے گناہ ہو اللہ کے پاس ہے، سچی توبہ کرے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی رحمت ہے مغفرت، یعنی اللہ کون ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات کو کیسے پھیلاتا ہے اس کو پتا ہے، اس کی شان کی رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اپنا، تاکہ دن کو جس نے گناہ کیا آئے میرے پاس میں سے معاف کرے، رات کو بھی اور دن کو بھی دونوں ٹائم ہاتھ، کہ کسی نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، آئے میرے پاس میں اس کو معاف کروں۔ اور اگر گناہ میرے بھائیوں، اب یہاں باتیں اتنی ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ عورت بھی آئی حمل سے، حمل ہوا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی اور خطا ہو گئی ہے، زنا ہو گیا، کہا جاؤ اس کو بچے کی ولادت کے بعد وہ جاتی ہے، اس کے بعد آتی، اس کا ایمان ابھی تک جاتا ہے، آئے پتھر مارے گئے اس کو، اللہ، اب اس کا ایمان دیکھیں بار بار لا رہا ہے نا، یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، ہمارا ایمان ہمیں نیکی پر آمادہ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان کہتا ہے زندگی خراب ہوتی ہے ہو جائے، توبہ کرنی ہے بس، ایمان ہوتا ہے تو وہ گناہ کو الٹی کی طرح باہر پھینک دیتا ہے، نہیں رہ سکتا گناہ اور ایمان ایک، پتھر مارے گئے، حضرت عمر نے اس پر باتیں کی، فرمایا عمر کیا بات کرتے ہو، مدینے، پورے مدینے پر، ایک روایت ہو رہی ہے مدینے کے 70 بندوں پہ میں اس کی توبہ کو تقسیم کروں تو وہ سب کو اللہ معاف کر دے گا، سب کو اللہ معاف کر دے گا، کیا بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، استغفار اور توبہ سچی اللہ سے کریں، اس کا سب سے پہلا فائدہ دنیا میں پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے مطلب کی چیز جو رزق ہے، سب سے پہلے استغفار سے آپ کو رزق ملے گا، حدیث ہے استغفار سے رزق ملتا ہے، استغفار سے ٹینشن دور ہوتی ہے، اچھا خاتمہ نصیب ہوگا، یہ اور استغفار کس کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ استغفار استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے، یہ سید الاستغفار بھی ہے، وہ بھی یاد کرے، فرمایا وہ بندہ پڑھ لے، صبح پڑھے، شام سے پہلے پہلے مر جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا، منہ کی نہ یقین سے، شام کو پڑھ لے سیدھا، ابھی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مرنا تو ہے میرے بھائیوں، تو استغفار کے بڑے انبیاء اور یار آپ کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ صرف عالم ایسا ہے جس کے لیے چیونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، آپ کے لیے تو فرشتے صبح شام عرش کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں، اللہ اکبر، امت محمدیہ کا یہ اختصاص اور اعجاز ہے، چھوٹی بات ہے، فرشتے، تو بات لمبی ہو گئی، تو میرے بھائیوں آخری اور قیمتی راتیں گزر رہی ہیں، سرکار راتیں گزر رہی ہیں، ان میں اللہ کو ہم مناتے ہیں انشاءاللہ، اور ہر